بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر خدمت ہے ایک بار پھر بانگ دلہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کا بھائی میزبان طارق عزیز۔ میں نے گزشتہ دنوں ایک پروگرام کیا تھا 8 مئی مدر ڈے کے حوالے سے، اسی کانٹیکسٹ میں میں آج کا ایک اور مزید آپ حضرات کے سامنے اپنا سیگمنٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے جیسے کہ پہلے بھی کسی ویڈیو میں کہا تھا کہ میرے اس چینل بانگ دلہ کے نام کی مناسبت سے مطلب یہ ہے کہ قوم کی وہ آواز جو پہنچانا ضروری ہے وہ میں اپنے دوستوں اور احباب کے پاس پہنچا سکوں۔ سامعین محترم، کسی بھی شخص کی شخصیت کی تعمیر میں اور اس کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ میں اسکول اور کالجز سے زیادہ اہم ان کا گھر کا ماحول، ان کے ماں باپ کی تربیت ہے۔ آپ کسی بھی اچھے سے اچھے اسکول میں بچے کو داخل کروا لیں، کسی بھی اچھے سے اچھے انسٹیٹیوٹ میں کسی بھی اچھے سے اچھے انسٹرکٹر کے پاس بچے کو زیر تعلیم رکھوا دیں، لیکن وہ بچہ اپنے کردار کی تعمیر کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اپنے گھر میں کوئی ایسا ماحول نہ ہو جو اس بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک انتہائی معروف شخصیت، مسلمان شخصیت، دور حاضر کی شخصیت نامی ایک شخص جس کا اصل معروف نام میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، محی الدین احمد، جو 1888 کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے بچے، برصغیر پاک و ہند کی ایک نامور شخصیت تھی وہ۔ ان کے گھر کا ماحول وہ بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میں ایک بار گھر بیٹھا ہوا تھا، والد صاحب تشریف لائے اور والدہ نے ان کے آگے کھانا رکھا، تو کھانے میں سالن کے ساتھ جو روٹی تھی وہ جلی ہوئی تھی، جو مجھے خود محسوس ہو رہی تھی کہ روٹی جلی ہوئی ہے، اور اب ابو جی روٹی کھانے کے بعد ماما کو ڈانٹیں گے، امی کو ڈانٹیں گے، اس وقت کے لحاظ سے جو بھی ہے مختلف نام کہا جاتا ہے۔ تو والد صاحب نے بغیر کسی ماتھے پہ شکن کے وہ کھانا کھایا۔ والدہ کو احساس تھا کہ روٹی جل گئی ہے، اور ظاہر بات ہے جس طرح کہ آج کل تصور کیا جا سکتا ہے کہ مرد کا جو ریئیکشن ہوگا، تو والد صاحب نے بڑے ہی سکون سے وہ روٹی کھائی، کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد بغیر محسوس کیے طریقے سے مجھ سے پوچھا، سناؤ بیٹا سکول کیسا گزرا، آج کا دن کیسا رہا؟ میں نے بتا دیا اس وقت جو جواب تھا، مجھے آج یاد نہیں ہے، کیونکہ میں خود محو حیرت تھا کہ میرے والد صاحب نے اتنا خندۂ پیشانی کے ساتھ وہ کیا۔ اسی دوران میری والدہ نے معذرت بھی کی کہ میں معذرت خواہ ہوں، آج روٹی جل گئی۔ اس نے کہا نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آج تو بلکہ مجھے زیادہ مزہ آیا روٹی کھانے میں۔ میں مزید حیران ہوا، وہ بچہ لکھتا ہے کہ میں مزید حیران ہوا کہ والد صاحب نے بجائے شکایت شکوہ کرنے کے والدہ کی معذرت کو بھی خندہ پیشانے سے قبول کیا، یہ کہہ کر کہ نہیں مجھے تو آج بہت مزہ آیا۔ شام کا وقت ہوا، وقت گزر گیا، اور ہماری عادت تھی کہ شام کو سونے سے پہلے والد اور والدہ کو شب بخیر کہنا ہوتا تھا۔ آج بھی اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں وہ ماحول پیدا کریں کہ ہمارے بچے یا ہم خود اپنے ماں باپ کو رات کو سونے سے پہلے ایک بار ضرور سلام دعا کریں، ان سے پوچھیں کوئی خدمت، کو پاؤں دبانا، ہاتھ دبانا، بلکہ دبائیں، اور اس کے بعد شب بخیر کہتے ہوئے چلے جائیں۔ وہ بچہ محی الدین احمد لکھتے ہیں کہ میں جب شب بخیر کہنے والد کو گیا، تو چونکہ میرے سارا دن کا دل میں جو ہے نا ایک ذہن میں ایک سوال ابھر رہا تھا، میں نے پوچھا ابو جی آپ نے ماما کی جلی ہوئی روٹی کا برا نہیں منایا، بلکہ کہا آج تو مجھے مزہ بھی بڑا آیا۔ تو اس کا راز میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو اس والد کی تربیت کا یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو انہوں نے اتنا پیارا جواب دیا کہ بیٹا ایک جلی ہوئی روٹی کچھ نقصان نہیں پہنچاتی، بیٹا ایک جلی ہوئی روٹی کچھ نقصان نہیں پہنچاتی، مگر تلخ رد عمل اور بد زبانی انسان کے جذبات کو مجروح کر دیتے ہیں۔ یہاں میں ایک لفظ سے تھوڑا سا ایکسٹرا مطلب مفہوم لوں گا کہ وہاں پہ وہ جو ان کے والد صاحب خیر الدین الحسینی آزاد، جو اس بچے کے والد کا نام تھا محی الدین احمد کے نام کا، انہوں نے یہ جو بتایا کہ جلی ہوئی روٹی اتنا نقصان نہیں دیتی جتنا تلخ رد عمل اور بد زبانی جذبات کو مجروح کرتے ہیں۔ یہاں جلی ہوئی روٹی سے میں آج کے اس اگر دور میں بات لوں تو شاید جلی ہوئی روٹی نہیں ہے، بلکہ بیوی کی جلی اور کٹی باتیں بھی ہیں، جس کو انسان برداشت کرے، اس پہ رد عمل نہ دے۔ وہ بیوی جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی گھریت کی تربیت کر رہی ہے اور اس بچے کی تربیت کر رہی ہے جس کا یہاں پہ میں ذکر کر رہا ہوں، اس کو وہ والد بھی اتنے خوبصورت انداز میں بتا رہا ہے کہ جلی ہوئی روٹی اتنا نقصان نہیں دیتی جتنا انسان کا تلخ رد عمل
اور بد زبانی جذبات کو مجروح کرتا ہے۔ میرے بچے، یہ دنیا بے شمار ناپسندیدہ چیزوں سے بھری ہوئی ہے، اور کوئی بہتر یا مکمل انسان نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں بھی مکمل اور اچھا انسان نہیں ہوں۔ ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنا، رشتوں کو بخوبی نبھانا، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہی تعلقات میں بہتری کا سبب بنتا ہے۔ ہماری زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں معذرت اور پچھتاووں کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ باپ ہے جو اپنے بیٹے محی الدین احمد کو تربیت دے رہا ہے۔ یہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنتا ہے؟ بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم کے بعد جو ہند کا علاقہ، جو ہندوستان ہے، اس کا پہلا وزیر تعلیم بنتا ہے۔ اس کا نام ہے ابوالکلام آزاد۔ نام اس کا محی الدین احمد تھا، لیکن اس کو گفتگو کے اوپر اس بچے کی ذہانت، فراست، فہم اتنی اعلیٰ تھی، اس کی گفتگو اتنی اعلیٰ تھی کہ لوگ اس کے اصل نام کو محی الدین احمد کو بھول گئے، بلکہ ابوالکلام آزاد اس کا نام مشہور ہو گیا۔ ابوالکلام آزاد کا مطلب ہے کہ گفتگو کا، باتوں کا، لفظوں کا باپ، یعنی کہ لفظ اس شخص پہ ختم ہے، گفتگو اس شخص پہ ختم ہے۔ یہ اتنا گرپ ہے اس شخص کو اپنے گفتگو پہ، اپنے القابات پہ، اپنے کلامات پر، کہ اس کو مشہور ہو گیا ابوالکلام آزاد، جو ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم بنا۔ اور اس شخص کی ذہانت، اس کی فراست اتنی مشہور تھی کہ جب تک یہ وزیر تعلیم رہا، آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں۔ اگر آپ پاکستان اور ہندوستان کے تعلیمی معیار کو آپ تقابل کریں تو آپ کو انڈیا کا تعلیمی معیار پاکستان کے تعلیمی معیار سے بہت اچھا نظر آتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ ایک مسلمان تھا۔ ہندوؤں نے یہ تعصب کا مظاہرہ نہیں کیا کہ وہ چونکہ مسلمان تھا اس لیے اس کو سائڈ پر رکھ دیں، کسی ہندو کو وزیر تعلیم بنا لیں، بلکہ انہوں نے ابوالکلام آزاد کو ہی سمجھا کہ وہ اس قابل ہے کہ وزیر تعلیم بن سکے، جو ہمارے آنے والی نسل کو تعلیم دے سکے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس بچے کی تربیت کس ماحول میں ہوئی۔ پھر اس شخص نے اپنے آپ کو منوایا، اس کو منوانے کے بعد ہندوستان کی قوم نے اس کو مانا اور اس کو وزیر تعلیم بنا دیا۔ یہاں جو ایک رزلٹ میں نکالنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اچھا کالج، ایچسن کالج ہو، کسی بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے لکھے ہوں، آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے لکھوں کا آپ نے پچھلے دنوں دیکھ لیا کہ 16,180 کو وہ اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں 16,180۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، ضروری کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا کوئی اعلیٰ معیار کا تربیت یافتہ ہو، اس کی بد زبانی بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ ایچسن کا پڑھا ہوا ضروری کہ تہذیب کا گہوارہ ہو، بلکہ بد زبان بھی ہو سکتا ہے۔ تعلیم اصل جو ہے وہ ماں باپ کی تربیت، گھریلو ماحول ہے جو آپ کو ایک اچھی قوم کی شکل میں ایک اچھی نسل دے سکتی ہے۔ انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا، سب سے پہلے میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ میرے آنے والا ہر سیگمنٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، بانگ درا کی جانب سے آپ کا بھائی طارق عزیز۔ السلام علیکم۔